ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب زمین بالکل سنسان تھی، نہ انسان تھے، نہ شہر، نہ آبادیاں۔ زمین پر صرف ایک ہی مخلوق آباد تھی، جنات۔ جنات کے قبیلے زمین کے چپے چپے پر پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کے درمیان مسلسل جھگڑے، لڑائیاں اور خون ریزی ہوتی رہتی تھی۔ ساری زمین میدان جنگ بن چکی تھی۔ جب یہ حال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ زمین کو اس فساد سے پاک کر دیا جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اور وہ لشکروں کی صورت میں زمین پر اترے اور جنات پر زبردست حملہ کر دیا۔ جنات نے مزاحمت کی کوشش تو کی، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بے شمار جنات مارے گئے اور باقی جنگلوں، پہاڑوں اور دور دراز جزیروں میں چھپ گئے۔ انہی جنات میں ایک نیک عبادت گزار جن بھی تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل باقی جنات سے مختلف تھا۔ وہ فساد سے الگ رہتا اور دن رات عبادت میں مشغول رہتا۔ جب فرشتے جنات سے جنگ کے لیے آئے تو عزازیل نے ان کا ساتھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور اخلاص سے بہت متاثر ہوئے۔ جنگ کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ وقت گزرتا گیا اور عزازیل فرشتوں کی محفلوں کا حصہ بن گیا۔ اس کا علم اور عبادت میں مقام بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو گیا۔ لیکن اسی دوران اس کے دل میں ایک خاموش آرزو نے جنم لیا کہ کاش زمین کی خلافت مجھے مل جائے۔ پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان سب کے لیے چونک دینے والا تھا۔ فرشتے جو زمین پر جنات کا فساد دیکھ چکے تھے، عرض گزار ہوئے کہ کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ عزازیل یہ اعلان سنتے ہی بہت خوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ خلافت اسے ہی ملے گی، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار اور مقرب بارگاہ تھا۔ مگر پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کے مختلف علاقوں سے مٹی جمع کریں۔ حضرت اسرائیل نے پہاڑوں، میدانوں، صحراؤں اور زرخیز زمین سے مختلف رنگوں کی تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کی۔ کسی جگہ کی مٹی نرم تھی، کسی کی سخت۔ اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق فرمانا شروع کی، انسان۔ پہلے انسان کی تخلیق مکمل ہوئی، اس کا نام رکھا گیا آدم۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور یوں انسانیت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا، ایسا علم جو نہ فرشتوں کو دیا گیا نہ جنات کو۔ پھر امتحان کا وقت آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان علم کا امتحان لیا گیا۔ فرشتے جواب نہ دے سکے، جبکہ حضرت آدم نے تمام سوالات کے درست جواب دے دیے۔ فرشتے عاجزی سے بول اٹھے، یا اللہ، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا۔ بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا
جب خلافت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تمام مخلوقات جمع تھیں، عزازیل بھی موجود تھا۔ اس کے دل میں حسد کی چنگاری بھڑک رہی تھی، لیکن اسے اپنی عبادت پر بہت غرور تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم تو مٹی سے، خلافت تو مجھے ہی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ میرا خلیفہ انسان ہوگا۔ یہ سن کر عزازیل پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے انکار کر دیا۔ وہ تکبر سے کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے حکم دیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر۔ اب وہ عزازیل نہیں بلکہ ابلیس بن چکا تھا، مردود اور شیطان۔ مگر ابلیس نے معافی نہ مانگی بلکہ ایک عجیب درخواست کی، مجھے قیامت تک مہلت دے دے جس دن انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے وہیں ایک چیلنج دے ڈالا، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی انسانوں کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا ذلیل اور مردود ہو کر۔ جو تیرا پیروکار بنے گا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یوں انسان اور شیطان کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، مگر وہ تنہائی محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں خوشی سے رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان، جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم اور حوا کو بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا، جھوٹ بولا، فریب دیا، یہاں تک کہ وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کا نورانی لباس ختم ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں منع نہ کیا تھا؟ حضرت آدم اور حضرت حوا بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور وہی دعا مانگی جو اللہ نے سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ اللہ نے فرمایا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اتار دیے گئے اور وہیں سے انسان اور شیطان کی کشمکش شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ یاد رکھیں، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، فریب دیتا ہے، مگر کامیاب وہی ہے جو اپنے باپ آدم کی طرح فوراً توبہ کرے،
ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔